آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان کے تاجر پاکستان کی بجائے دوسرے ممالک کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے کچھ عرصے بعد سے پاکستان کے ساتھ کشیدہ سیاسی صورتحال کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا شعبہ بھی متاثر ہوا ہے، جس کے بعد افغان تاجر تجارت کے لیے ایران اور وسطی ایشیا کے متبادل راستوں کا رخ کر رہے ہیں۔ افغان تاجروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے عائد پابندیوں، افغانستان کے ساتھ اس ملک کی سرحدی گزرگاہوں کے وقفوں میں بندش اور راہداری ٹیکس میں اضافے کے بعد انہوں نے یہ متبادل راستے اپنائے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں افغانستان پاکستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اور کابل میں افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کے اعداد و شمار کے مطابق حالیہ دنوں میں بڑے ٹرانزٹ اور تجارتی راستے پاکستان سے ایران منتقل ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق افغان تاجر ایران اور وسط ایشیائی ممالک میں مزید متبادل راستوں کی تلاش میں ہیں۔ افغان تاجروں کا خیال ہے کہ طالبان حکومت اور پاکستان کی سابق عبوری اور پھر نگراں حکومت کے ادوار میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے واقعات نے تاجروں کو متبادل راستے ڈھونڈنے پر مجبور کیا، اور بیشتر تاجر اب خود کو اس سیاسی کشیدگی کا شکار سمجھتے ہیں۔ افغانستان سے درآمد کیے جانے والے تازہ پھل اور کپاس جو پاکستان میں کپڑے کے کارخانوں کی بنیادی ضروریات ہیں بھی متاثر ہوئے ہیں، اور ان کے تاجروں کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ سرحدی کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں میں بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن مشترکہ چیمبر آف کامرس کی کوششوں کے بعد کراچی کی بندرگاہ کے ذریعے تجارت اور آمد و رفت دوبارہ شروع ہو جاتی، مگر اب کی بار صورتحال کافی مختلف ہے۔ کچھ عرصے پہلے طالبان کے ایک تکنیکی اقتصادی وفد نے کابل میں ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قومی کے ساتھ مل کر ایران کے جنوب میں چابہار کی بندرگاہ میں ایک سہولت کی تعمیر کا آغاز کیا تھا۔ حسن کاظمی کے مطابق طالبان کی حکومت چابہار میں $35 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ ایران کے آزاد تجارتی، صنعتی اور خصوصی اقتصادی زونز کی سپریم کونسل کے صدر اور سیکریٹری کے مشیر حجت اللہ عبدالمالکی کے ساتھ ملاقات میں اس وفد نے چابہار آزاد تجارتی زون میں طالبان کی نمائندگی کے قیام کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ سال طالبان کے صنعت و تجارت کے وزیر نور الدین نے ایرانی تاجروں کے ساتھ ایک ملاقات میں کہا تھا کہ ہماری ایران کے ساتھ $2 ارب کی تجارت ہے، اور ہم تجارت کے اس حجم کو $10 ارب سالانہ تک بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ صلاحیت دونوں ممالک میں موجود ہے۔ پاکستان میں سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور پاک افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر فیض محمد فیضی نے BBC کے عزیز اللہ خان کو بتایا کہ افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے جب تجارت عروج پر تھی اور بینکنگ سیکٹر فعال تھا، تو اس وقت روزانہ 1000 سے زیادہ کنٹینر دونوں ممالک کے درمیان درآمدات اور برآمدات کے لیے سرحد عبور کرتے تھے۔ تاہم پاکستان کی جانب سے بعض اشیاء پر ٹیکسز اور سرحد کی بندش کی وجہ سے افغان تاجر دل برداشتہ ہوئے ہیں، اور اس لیے وہ متبادل ذرائع پر غور کر رہے ہیں، جس میں افغانستان کے صوبہ ہرات کے ساتھ ایران کے سرحد سے بھی تجارت کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارت دونوں ممالک کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے، اور مقامی سطح پر قیمتوں پر بھی انحصار ہوتا ہے۔ پاکستان میں گندم اور آٹے کی قیمت میں اضافے کے بعد افغانستان شاید گندم یا آٹا ایران سے درآمد کر سکتا ہے، جہاں آٹا قدرے کم نرخ پر مل جاتا ہے، لیکن مرغی، تازہ پھل اور سبزیوں کے لیے پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں سرحد کی بندش کی وجہ سے بڑے تعداد میں پھلوں، سبزیوں اور مرغی کے کنٹینر کھڑے کھڑے خراب ہو گئے تھے، جس سے دونوں جانب کے تاجروں کو نقصان پہنچا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ افغان تاجر اب متبادل ذرائع استعمال کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ فیض محمد کے مطابق پاکستان کو افغانستان کے ساتھ تجارت کو بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان افغانستان سے 20% درآمد کرتا ہے اور 80% برآمد کرتا ہے۔ اس لیے افغانستان کو یا تو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دینا ہوگا یا ایسے ملک کا درجہ دینا ہوگا جس کے ساتھ تجارت ترجیحی بنیادوں پر ہوتی ہے، تاکہ دونوں ممالک اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔